السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نئی کلاس کے ساتھ اور نئے سبق کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم نے پڑھنی ہے سورہ واقعہ، جو کہ کل کی کلاس میں ہماری سٹارٹ ہوئی ہے، اور سورہ واقعہ کی 8 آیات ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم نے آیت نمبر 9 سے پڑھنا ہے۔ اور یاد رہے گزشتہ کلاسز میں ہم تقریباً آخری 3 پارے پڑھ چکے ہیں۔ انشاءاللہ اس 23ویں پارے کے بعد ہم پارہ نمبر 1 پڑھیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا سبق۔ انشاءاللہ اگر آپ ہماری ایک کلاس بھی لیں گے تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ آپ کیا غلطیاں قرآن میں کرتے ہیں اور آپ کو کیسے ٹھیک کرنی چاہیے۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کا سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسابقون السابقون۔ سوری، یہاں سے سٹارٹ کرنا تھا۔ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ۔ وَأَصْحَابُ سواد کو پر پڑھنا ہے کیونکہ سواد حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ حا کے تلفظ کا دھیان رکھنا ہے کیونکہ حا حلق کے درمیان والے حصے سے نکلتا ہے۔ اور ایک خاص بات یہ ہے کہ اکثر لوگ پڑھتے ہیں مشعامہ، مشعامتی اگر آپ پڑھتے ہیں تو آپ غلط پڑھتے ہیں، یہ ہے مشعامتی۔ آگے جو آپ کو یہ لا کا نشان آ رہا ہے، میں نے پہلے بھی بتایا تھا، ایسا نشان آ جائے یا نیچے جو 5 سا بنا ہوا ہے عربی زبان کا، تو وہاں پہ رکنا جائز نہیں ہوتا۔ یہاں پہ رکے بغیر ہم آگے چلے جائیں گے۔ مشأمتی ما اصحاب المشأمہ۔ ماں کی مد کا آپ نے دھیان رکھنا ہے، یہ مد تقریباً 2 سیکنڈ تک لمبی کی جانے والی مد ہے۔ سواد کو ہم پر پڑھیں گے کیونکہ سواد حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ حروف مستعلیہ ان 7 حروف کے گروپ کو کہتے ہیں جو ہمیشہ پر یعنی کہ موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ وہ حروف کون کون سے ہیں؟ صاد، ضاد، قاف، خا، طوا، ضوا۔ ٹھیک ہے، یہ وہ صاد، ضاد، طوا، ضوا، قاف، خا اور غین، یہ وہ 7 حروف ہیں جو ہمیشہ موٹے پڑھے جاتے ہیں، خواہ ان پہ زبر ہو، زیر ہو یا پیش ہو۔ ہا کے تلفظ کا دھیان رکھنا ہے کیونکہ ہا اکثر لوگ ہا پڑھ لیتے ہیں، کوئی خا پڑھ لیتے ہیں، تو ہم اس کو پڑھیں گے اصحاب المشأمہ۔ والسابقون السابقون۔ اچھا جی، سین کے اوپر کھڑی زبر ہے تو کھڑی زبر کو ہم کھینچ کے پڑھیں گے۔ قاف کو ہم پر پڑھیں گے کیونکہ قاف ہمیشہ ہی پر یعنی کہ موٹا پڑھا جاتا ہے، اور ابھی میں نے پیچھے جو 7 حروف بتائے تھے ان میں یہ قاف بھی شامل ہے۔ تو کیسے پڑھنا ہے ہم نے؟ والسابقون السابقون، اولئک المقربون۔ یہ جو مد آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ مد آپ کو 4 سیکنڈ تک لمبی کرنی ہے۔ واؤ کے اوپر کوئی بھی حرکت نہیں ہے تو واؤ نہیں پڑھا جائے گا۔ یاد رکھیں، جب بھی واؤ کے اوپر کوئی حرکت نہ ہو یا پہ حرکت نہ ہو یا الف پہ کوئی حرکت نہ ہو تو دھیان رکھنا پڑتا ہے۔ الف کے اوپر نہ ہو تو پیچھے والے حرف کو دیکھنا پڑتا ہے، اگر اس کی پہ زبر ہے تو پھر تو الف مدہ پڑھا جائے گا، لیکن پیچھے والے حرف نیچے زیر ہے یا پیش ہے تو وہ الف بھی نہیں پڑھا جاتا۔ کبھی کبھی واؤ کے اوپر حمزہ آ جاتا ہے، حمزہ پہ حرکت ہوتی ہے تو حمزہ پڑھا جاتا ہے۔ بہرحال یہ واؤ نہیں پڑھا جائے گا، ہم پڑھیں گے اولئک المقربون۔ قاف کو موٹا پڑھنا ہے کیونکہ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور را کو پر پڑھنا ہے، را ہم کے اوپر زبر ہے۔ یاد رکھیں، جب کبھی را کے اوپر زبر یا پیش ہوگی تو را پر پڑھی جائے گی، اگر را کے نیچے زیر ہوگی تو را باریک پڑھی جائے گی۔ فی جنات النعیم، فی فا زیر یا، فی یہ یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے اگر زیر آ جائے تو وہ یا مدہ کہلاتا ہے۔ اور دوسری بات خاص یہ ہے کہ جب کبھی نون پیش ادا آ جائے گی تو وہاں پہ غنہ ضرور ادا کیا جائے گا، جیسا کہ جنات النعیم،
اس نون کا غنہ بھی ادا کیا جائے گا اور اس نون کا غنہ بھی ادا کیا جائے گا. ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ. ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ. اچھا جی، یہاں پہ ہمارے پاس ادغام بالغنہ کا قاعدہ ہو رہا ہے. یاد رکھیں جب کسی حرف کے اوپر دو زبر دو زیر دو پیش آ جائیں، جیسا کہ ہمارے پاس دو پیش ہیں، تو اسے نون تنوین کہتے ہیں. ویسے تو اسے تنوین کہتے ہیں، لیکن نون تنوین ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ اس کو ادا کرتے ہوئے نون کی آواز آتی ہے. جیسا کہ ہم کہتے ہیں بادوز پیش بن، یا ہم کہتے ہیں یادو پیش جن، یا ہم کہتے ہیں سادو پیش سن. اس طریقے سے تو ہم اس کو پڑھیں گے ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ ادغام بالغنہ کے ساتھ. نون تنوین کے بعد ہمارے پاس میم آیا ہوا ہے. یا میم واو نون، ان میں سے کوئی سا بھی ایک حرف آ جائے تو وہاں پہ ادغام یعنی دونوں کو آپس میں ملا دیتے ہیں اور بالغنہ غنے کے ساتھ ملاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس قاعدے کو ادغام بالغنہ کہتے ہیں. ایسا نون تنوین کے بعد بھی ہوتا ہے اور ایسا نون ساکن بھی ہوتا ہے. وہ صرف ایک لفظ ہوتا ہے نون اور اس کے اوپر ساکن، جبکہ تنوین کسی بھی حرف کے ساتھ ہوتا ہے. کبھی بھی دو زبر دو زیر دو پیش آ جائیں تو اسے نون تنوین کہتے ہیں. وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ یہاں پہ پھر ادغام بالغنہ کا قاعدہ ہو رہا ہے کیونکہ تنوین ہے اور تنوین کے بعد میم آیا ہوا ہے، تو اس لیے یہاں پہ بھی ادغام بالغنہ ہوگا. بہرحال واو زبر وا، قاف زبر قا، واو اور قاف کو لمبا نہیں کرنا، لیکن لام زیر یا لی یا مدہ کو کھینچ کے پڑھنا ہے کیونکہ یا ساکن سے پہلے زیر ہے. وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ حمزہ کھڑی زبر آ، خوز خی. اب دھیان دے رہے ہیں میں خا کو موٹا پڑھ رہی ہوں کیونکہ یہ خا ہمیشہ موٹا یعنی کہ پر پڑھا جاتا ہے. عَلَى سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ عَلَى عین کے تلفظ کا خاص خیال رکھنا ہے کیونکہ عین ان حروف میں شامل ہے جن کو خاص تلفظ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. وہ کون کون سے حروف ہیں؟ ہا، حمزہ، عین، حا، غین، خا. یہ تو وہ حروف ہیں جو حروف ہلکی ہیں اور ان کے ادا کرنے کا خاص طریقہ ہے، اور اس کے علاوہ یہ کافی سارے حروف ہیں جن کو ادا کرتے ہوئے خاص خیال رکھنا چاہیے. عَلَى سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ عَلَى عین کے تلفظ کا پھر سے دھیان رکھیں گے. لام کے اوپر کھڑی زبر ہے لیکن یا نہیں پڑھی جائے گی کیونکہ یا لکھنے میں تو آتی ہے لیکن یہ پڑھنے میں نہیں آتی. سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ یہ را پر ہے اور یہ را باریک ہے. کیونکہ اس را کے اوپر پیش ہے تو یہ را پر پڑھی جائے گی، جبکہ اس را کے نیچے دو زیر ہیں تو یہ را باریک پڑھی جائے گی. تو ہم کیا پڑھیں گے؟ سُرُرٍ موزونہ. اور ادغام بالغنہ کا قاعدہ بھی ہو رہا ہے، یہ ہے تنوین، اور تنوین کے بعد آ گیا ہے میم، تو اس لیے یہاں پہ بھی ادغام بالغنہ کا قاعدہ ہوگا. غنہ کیسے کریں گے ہم؟ سُرُرٍ موزونہ. زواد کو پر پڑھیں گے کیونکہ زواد حروف مستعلیہ میں سے ہے اور یہاں آیت پہ وقف آنے کی وجہ سے گول تا ہا بن جاتی ہے. ہم اس کو موزونتی نہیں پڑھیں گے بلکہ ہم اس کو پڑھیں گے موزونہ. اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھیں، جب کبھی بھی وقف کی ضرورت پڑ جائے اور گول تا آ جائے تو گول تا ہا بن جاتی ہے. ٹھیک ہے. متکئین علیہا متقابلین. متکئین وہی بات، حمزہ کو خیال سے پڑھنا ہے. اگر کوئی پڑھے گا متکئین تو وہ غلط پڑھے گا. ٹھیک ہے. علیہا عین کے تلفظ کا خاص خیال رکھیں. اور متقابلین قاف کو ہم پر پڑھیں گے کیونکہ قاف ان 7 حروف میں شامل ہے جو ہمیشہ پر پڑھے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. وقف کی صورت میں نون پہ ساکن ہو جائے گا. یطوف علیہم ولدان مخلدون. یطوف اکثر لوگ پڑھتے ہیں یطوفو، وہ غلط پڑھتے ہیں، اور اگر کوئی پڑھے گا یطوفو تو وہ بھی غلط پڑھے گا. یا زبر یا،
تا پیش واو تو، یتو، فا پیش فو، یتوفو، فا پیش فو، اس کو بھی ہم لمبا نہیں کریں گے. علیہم، ہا کے تلفظ کا دھیان رکھنا ہے، عین کا دھیان رکھنا ہے. ولدان مخلدون. اچھا جی دیکھیں ادغام بالغنہ ہو رہا ہے، یہاں پہ نون تنوین ہے اور نون تنوین کے بعد یا میم واو نون میں سے میم آیا ہوا ہے، تو اس لیے ہم یہاں پہ ادغام بالغنہ کا قاعدہ ادا کریں گے. کیسے؟ ولدان مخلدون بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ. اب اگر آپ کا سانس ٹوٹ جائے تو روک لیں، وقف کریں، آخری لفظ کو ساکن کر کے رک جائیں گے اور پھر دونوں کو آپس میں ملا کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اچھا جی یہاں پہ ادغام بالغنہ کا قاعدہ ہو رہا ہے کیونکہ نون تنوین کے بعد یا میم واو نون میں سے واو آیا ہوا ہے، تو یہاں پہ ہو جائے گا ادغام بالغنہ. ان دونوں کو ملا کے بھی پڑھیں گے اور غنے کے ساتھ پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اور دیکھیں جب میں نے وقف کیا تھا تو قاف ساکن ہو گیا اور ساکن قاف کی وجہ سے قلقلہ ہو گیا. ٹھیک ہے. لیکن جب ملا کے پڑھیں گے تو پھر قلقلہ تو نہیں ہوگا لیکن قاف موٹا پڑا جائے گا. وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ. اکثر لوگ پڑھتے ہیں وَقَاسٍ. یاد رکھیں جب کبھی اس طرح حمزہ کے اوپر الف کے اوپر جب کوئی حرکت آ جائے تو وہ الف نہیں رہتا، وہ حمزہ بن جاتا ہے. الف کے اوپر حمزہ کے اوپر جب ساکن آ جائے تو ہلکا سا جھٹکا پیدا ہوگا اور اس کو جھٹکے کے ساتھ پڑھا جائے گا. وَقَاسٍ پڑھیں گے تو الف مدہ بن جائے گا، اس لیے ہم اس کو پڑھیں گے وَقَاسٍ سین دو زیر میم سم. یہاں پہ ادغام بالغنہ کا قاعدہ ہو رہا ہے اور یہاں پہ نون ساکن کے بعد یا میم واو نون میں سے میم آیا ہوا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا نا نون تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد ایسی کنڈیشن ہو سکتی ہے. اب یہ تنوین کے بعد میم آیا ہے اور یہ نون ساکن کے بعد میم آیا ہے. تنوین تو کسی بھی حرف پہ آ سکتا ہے، یا پہ بھی آ سکتا ہے، نون پہ بھی آ سکتا ہے، الف پہ بھی آ سکتا ہے، سین پہ بھی آ سکتا ہے، لیکن نون ساکن صرف اور صرف نون کے ساتھ خاص ہے. ٹھیک ہے. نون ساکن کے بعد میم آیا تو یہاں بھی ادغام بالغنہ کا قاعدہ ہو رہا ہے، تو ہم کیا پڑھیں گے؟ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ. آج کے لیے اتنا سبق کافی ہو گیا ہے. آیت نمبر 8 تک ہم نے گزشتہ کلاس میں پڑھا تھا اور یہ ہوگی آیت نمبر 18. اسی طرح ہم چلیں گے، آہستہ آہستہ پڑھیں گے. روزانہ ہم نے تھوڑا سا پڑھنا ہے لیکن اچھا پڑھنا ہے اور اپنا پورا قرآن درست کرنا ہے. اگر آپ چاہیں تو آپ بھی درست کر سکتے ہیں. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.